بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اعلیٰ ترین صحابی رسول کے فرزند کے بارے میں جانیں گے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں اور جن کو دل میں ایمان رکھنے والا ہر مسلمان کا بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، مزید انتظار نہ کرتے ہوئے میں واقعہ شروع کرتا ہوں۔ تو دوستوں، ان صحابی رسول کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں کا نام زینب بنت مجون ہے۔ یہ بچپن میں ہی اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف و با اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار پرہیزگار تھے۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر کسی کو متقی و پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے امام ہیں۔ یہ حضور کی وفات اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجموع اور دوسرے موقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی حکموں کے بارے میں فتویٰ دیتے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً ہی اس کو راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا۔ جب خندق اور اس کے بعد اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے ہو، البتہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ جو لڑائیاں ہوئی، آپ ان لڑائیوں میں غیر جانبدار رہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف صفی امیر الحزب بن کر آپ نے خطبہ کے دوران اس کو ٹوک دیا۔ حجاج ظالم نے جل بھون کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ زہر میں بجھایا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں مار دے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے پاؤں میں نیزہ مار دیا۔ زہر کے اثر سے آپ کا پیر بہت زیادہ پھول گیا اور آپ بیمار ہو کر بستر پر گر پڑے۔ مکار حجاج بن یوسف آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ کو نیزہ کس نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو جان کر تم کیا کرو گے؟ حجاج نے کہا، اگر میں اس کو قتل نہ کروں تو مجھے مار ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی ہرگز اس کو قتل نہیں کرو گے، اس نے تو تمہارے حکم سے ہی ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا، نہیں اے ابو عبد الرحمن، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں۔ جلدی سے اٹھ کر باہر کی اور پھر چلا گیا۔ اسی مرج میں سن 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ بن عمر 84 یا 86 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور مکہ معظمہ میں مقام مصعب اور مقام جیتوی میں دفن ہوئے۔ حجت اللہ بارگاہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کرامت آپ کی بات مان کر شیر نے اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے طبقات میں تحریر میں فرمایا کہ ایک شیر راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور قافلوں والوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ راستے سے الگ ہٹ جا۔ آپ کی یہ بات سن کر شیر دم ہلا کر راستے سے دور چل نکلا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کرامت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عطا بن ابی رباح کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سانپ نے 7 چکر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے اس سانپ سے فرمایا کہ جب تم اب کی طواف سے فارغ ہو چکے ہو تو یہاں پر تمہارا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تم کو انجانے میں بہت زیادہ تکلیف پہنچا دیں گے۔ سانپ نے بغیر آپ کے کلام کو سنا اور پھر اپنی دم کے بل کھڑا ہوا اور فوراً ہی
اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ کوئی فرشتہ تھا جو سانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لیے آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے ہیں نبی کے صحابی۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبيل مريح تنهدى يا صاحبي